الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اس بندے پر راضی ہوتے ہیں کہ جو ایک لقمہ کھاتا ہے اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہے اور پانی کا گھونٹ پیتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے. میرے محترم دوستوں، یہ ریاض الصالحین کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک لقمہ کھاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور ایک گھونٹ پانی پیتا ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اس بندے سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی تعلیم فرما رہے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حمد کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو. میرے محترم دوستوں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کا حمد کریں گے تو یہ نعمتیں اللہ رب العزت اور زیادہ کر دیں گے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس کو اور زیادہ کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب سخت ہے. تو میرے محترم دوستوں، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور دل سے بھی شکر ادا کرے اور اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے. تو جب ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت ان نعمتوں کو اور زیادہ کر دیں گے، اور بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بارش ہے، بارش بہت زیادہ نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کا بندوں کے اوپر. یہ دیکھو ہماری جو ٹانگیں ہیں جن سے ہم چلتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے یہ جو ہاتھ ہے جن سے ہم چیزوں کو پکڑتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو زبان اللہ رب العزت نے دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا، دونوں آنکھوں سے نبینا تھا. مال دولت بہت زیادہ ہے، جائیداد ہے، کارخانے ہیں، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر سب کچھ ہے، لیکن دونوں آنکھوں سے نبینا ہے. تو ایک غریب آدمی سائل اس سے آ کے کچھ مانگنے لگا اللہ کے نام پہ. تو اس مالدار آدمی نے سائل سے کہا، اس غریب سے کہا کہ ایک چیز آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اگر آپ وہ ایک چیز مجھے دے دیں تو میں آپ کو اپنی آدھی دولت دینے کے لیے تیار ہوں. تو اس غریب آدمی نے جب سنا تو وہ حیران ہو گیا کہ کون سی ایسی چیز میرے پاس ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، حالانکہ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، اتنی جائیدادیں، اتنی دولت اور اتنے نوکر، اتنے بنگلے، اتنی گاڑیاں، اتنے کارخانے، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو میرے غریب کے پاس ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ میرے پاس ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے؟ تو اس مالدار آدمی نے کہا کہ ایک چیز ہے جو آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اگر آپ دیں گے تو میں آپ کو آدھی دولت دوں گا. تو غریب نے کہا ٹھیک ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، آپ جو ہے نا اس کی مجھے اتنی بڑی قیمت دے رہے ہیں کہ آدھی دولت دے رہے ہیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو اس مالدار آدمی نے کہا کہ آپ ایک آنکھ مجھے دے دیجئے، آپ اپنی ایک آنکھ مجھے دے دیجئے، میں اس کے بدلے میں آپ کو اپنی آدھی دولت دیتا ہوں. تو غریب آدمی نے جب یہ سنا تو خاموش ہو گئے. سوچا کہ اگر ایک آنکھ میں اس کو دوں گا تو کل ہو سکتا ہے میری دوسری آنکھ خراب ہو جائے، تو پھر اس مال اور دولت کا کیا فائدہ جس مال اور دولت کو میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں. جب اب اپنی بینائی کو جو ہے نا کھو جاؤں تو اس مال اور دولت کی ضرورت کیا ہے؟
اس کا کیا فائدہ ہے میرے لیے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کوئی اور چیز مانگ لیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آنکھ نہیں دے سکتا۔ تو اس مالدار آدمی نے اس سے کہا کہ دیکھو، یہ جو آنکھیں اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے نا، اس کی قیمت یہ میری ساری دولت سے بہت زیادہ ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ غریب ہیں لیکن آپ پوری دنیا کا نظارہ ان آنکھوں سے کرتے ہیں، اور میں کروڑ پتی ارب پتی ہوں، لیکن آج تک میں نے اپنے گھر کو نہیں دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے، اپنی بیوی کو نہیں دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے، اپنے بچوں کو نہیں دیکھا ہے، گاڑیوں کو نہیں دیکھا ہے آنکھوں سے، چونکہ میں نبی نہ ہوں، اس سے محروم ہوں۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی اس حدیث مبارکہ کے اندر کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حمد کیا کریں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حمد کیا کریں۔